جو بات اعلان نبوت کے بعد فرشتوں نے آ کر بیان کی، سیدنا ابو طالب حضور کی عمر کے 25ویں سال میں کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا تو میرا یہ بچہ ہر ایک شخص سے، عقل کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے اور بزرگ کے لحاظ سے راجہ ہوگا، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ 25 سال کے نوجوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا بصیرت ہے، کیا فراست ہے، کیا دیکھ رہے تھے۔ یہ کتاب ہے جی اسن المطالب فی نجات ابی طالب، یہ ہے حضرت سید احمد بن زینی دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، میں ان کا فقط وہ خطبہ بیان کرتا ہوں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور کے جو دیا تھا، وہ خطبہ ذرا سنیں اور غور فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے کیا، ذریت ابراہیم میں سے جس نے ہمیں پیدا۔ یہ الحمدللہ کے لفظ کس بات پر ہیں؟ جعلنا، الذی جعلنا من ذریت، تعریف کس پر ہے؟ الحمدللہ رب ادھر ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام، یہاں یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نسل ابراہیمی میں بنایا۔ اب کوئی غیر مسلم ہو اور کافر ہو تو ایسے ابا پر فخر کرے گا جو ابا اس کے دین، جس ابا کے دین پر یہ نہیں ہے۔ ہاں ابراہیم کون تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من ابراہیم، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ اگر مشرک ہے تو تعریف کس بات کی؟ اس اللہ کی تعریف منہ بھر کر فرما رہے، اس اللہ کی تعریف جس نے ہمیں ذریت ابراہیمی میں پیدا کیا۔ آپ میں سے ہر کوئی تو اپنے ماں باپ پر فخر نہیں کر سکتا نا، ہر ایک کا ماں باپ قابل فخر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو قابل فخر بنائے، لیکن جب آپ اپنے ماں باپ کے مذہب کو پسند کرتے ہوں تو پھر فخر کریں گے کہ وہ مذہب اس کا صحیح تھا۔ جب آپ اس کے مذہب پر نہیں ہیں خود تو پھر آپ اس کی تعریف کریں گے۔ تو یہ دو لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طالب جو ہے نا وہ کس دین پر تھے، وہ دین ابراہیمی کس پر تھے۔ وہ کہے کہ پھر کیا ہوا؟ وہ تو حضور کو انہوں نے اتنا لمبا عرصہ پایا اور کہتے تھے او لوگو، او قریشیو، یاد رکھو، بار بار شکایت لے کر آ جاتے ہو، اس کو سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ۔ میں کیا سمجھاؤں؟ ما کذب ابن اخی قط، میرے اس بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کون سی بات غلط کرتا ہے؟ کبھی کچھ کہہ کر ٹال دیتے، کبھی کچھ کہہ کر ٹال دیتے۔ آگے جی، اچھا جی، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت، ابو طالب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں نسل پیدا کیا۔ ادھر یہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن میں سنے، یہی الحمدللہ کے الفاظ، آگے جملہ بدلا ہوا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اس اللہ کے لیے حمد ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اس نے جس نسل پر، جس نسل کے ملنے پر، جس اولاد کے ملنے پر بابا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اسی نسل میں سے ہونے پر بابا ابو طالب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی، سمجھ آ رہی ہے، وزر اسماعیل، اور اسماعیل کی کھیتی سے بنایا، ودعد معد وعنصر مدر، اور حضرت معد کی نسل سے اور حضرت مدر کی پشت سے بنایا، وجعلنا حضنۃ بیتہ، اور ہمیں اپنے گھر کا نگہبان بنایا اور حرم کی دیکھ بھال کرنے والا بنایا، وجعل لنا بیتنا محجوجا، اور ہمیں ایسا گھر عطا فرمایا جس کا حج کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے ایسا گھر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ زمین کے اطراف و اکناف سے پیدل سواریوں پر کشاں کشاں سواریاں تھکا کر لوگ آتے ہیں، اور ہمارے گھر کا ہے کہ اس پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ تعریف کر رہے ہیں۔ وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا ہے۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں
تمام لوگوں پر حاکم بنا دیا ہے۔ آگے سنیں جی، یہ خطبہ کس وقت دے رہے ہیں جی؟ اور نکاح کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 25۔ ان ابن اخی ھذا، میرا یہ بیٹا، میرے بھائی کا یہ بیٹا محمد بن عبداللہ جو ہے، لا یوذن برجل، اس کا موازنہ کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، الا رجح شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، مگر یہ شرف کے لحاظ سے، علم اور مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، بزرگ کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے، یہ جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں میرا یہ بچہ جو ہے نا، دنیا کے کسی مرد کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو ان کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ 25 سال کے نوجوان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا بصیرت ہے، کیا فراست ہے، کیا دیکھ رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھو، اور پھر آپ جائیں مشکات باب فضائل سید المرسلین میں، وہاں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے، ایک اوپر رہا، ایک نیچے آ گیا۔ نیچے والے نے کہا یہی ہے، میری طرف اشارہ کرتے، حضور فرماتے ہیں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے نیچے والے نے کہا یہی کہ، اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ کہنے لگے اس کو ان کا ایک شخص کے ساتھ وزن کیا جائے، وزن کیا، حضور بھاری، 10 کے ساتھ، حضور بھاری۔ اس نے کہا میاں پوری مخلوق کے ساتھ وزن کرو گے تو یہ بھاری رہیں گے۔ یہ اعلان نبوت کے بعد ہے، جو بات اعلان نبوت کے بعد فرشتوں نے آ کر بیان کی، سیدنا ابو طالب حضور کی عمر کے 25ویں سال میں کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا تو میرا یہ بچہ ہر ایک شخص سے، عقل کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے اور بزرگ کے لحاظ سے راجح ہوگا، اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ فرمایا وَهُوَ، ذرا سننا، وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَسِيمٌ، اللہ کی قسم آج کے بعد ان کے بارے میں بڑی خبر ایک نکلے گی، بڑی خبر سننے کو ملے گی، وَخَطَرٌ جَسِيمٌ، اور ان کی بڑی شان ظاہر ہوگی ہاں آج کے بعد۔ پھر آگے فرمایا ہر چند کے میرا یہ بچہ خاندان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مالی لحاظ سے کم ہے، لیکن مال ایک سایہ ہے جو زائل ہو جاتا ہے، ان کے ہاں ایسا شرف ہے جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے زیرک تھے، آخر دم تک رہے، صرف حضور، بعد میں بھی حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی کانٹا نہ چبھے، صرف اسی لیے کھلم کھلا لا الہ الا اللہ کفار کے سامنے نہ کہا۔ وہ سمجھتے رہیں، تاکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہمارے دین پر تھا، تاکہ وہ جب کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نا تو انہوں نے پیچھے کچھ شرارتی بھگا دیے، ابو جہل وغیرہ نے، اور میاں یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ بھگوڑے ہیں، یہ نوجوان جو ہیں یہ نس کے ہیں، فرار ہو کے ہیں، انہوں نے یہاں کام خراب کر رکھا ہے، اور یہاں ان کو سمجھاتے ہیں تو یہ بھاگ کر تمہاری طرف آ گئے ہیں، ان کو یہاں ٹکنے نہ دینا۔ خط لکھ دیا، ابو جہل وغیرہ نے، بندہ خط لے کر پہنچ گیا تو حضرت ابو طالب کو پتہ لگا، تو حضرت ابو طالب وہ دیوان ابی طالب میں موجود ہے، میرے پاس ہوا ہے دیوان ابی طالب بیروت سے چھپا ہوا، اس میں حضرت ابو طالب نے بندہ، پتہ چلا نا کہ اس نے، آپ نے فوراً بندہ ایک الگ بھیجا اور کہا کہ یہ کہنا کہ سرداران قریش کی طرف سے یہ خط ہے، جو کوئی بندہ ملے تاکہ وہ آپ کو فوراً بادشاہ تک پہنچا دے۔ ہاں تو جب اصلی سردار کی طرف سے کسی کا کوئی برا سالا کسی کو جائے تو اس کو رسائی جلدی دی جاتی ہے، اس کو سمجھا بجھا کر بھیجا۔ اس خط کا متن اب تک موجود ہے کہ میاں یہ جو لوگ ہیں، یہ ایک دین اللہ رب العزت نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ بھیجا ہے جس پر اسی طرح ناموس اور وہی اتاری ہے جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، لہذا ان نوجوانوں کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ کفر کی مدد ہے، یا سارے کام وہی کرتے رہے جو حضور کی اور دین کی مدد کو ہیں، صرف یہ کہ یہ بعد میں بھی کچھ شرم کریں اور حضور کو تکلیف نہ پہنچائیں تو زبان سے وہ کلمہ نہ کہا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے تو سنا گیا، جیسا کہ امام ابن شاہین کی ایک کتاب ہے الناسخ والمنسوخ، اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا بھی کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، ورنہ یہ تو وہ بار بار عرض کرتے تھے کہ اے بھتیجے بیٹے، جو کچھ آپ لے کر آئے ہو نا، دل اس کو مانتا ہے،
دل اس کو مانتا ہے. وہ کیسے ہے جی؟ وہ ایک شعر ہے، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. ہاں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ آپ لائے ہو نا، دل اس کو مانتا ہے.